اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 473 ملاحظہ فرمائیں۔ تم نے کیسے اندازہ کر لیا کہ وہ گرل فرینڈ تھی؟ بیوی یا بہن نہیں ہو سکتی کیا؟ نازو انسی، نہیں، بیویوں کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر کیا انداز ہوتے ہیں؟ میں نے کہا۔ نازو بولی، جب بیوی آئے گی تو معلوم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تمہارے انداز بھی بدل جائیں گے بیوی بننے کے بعد؟ صرف میری بات کیوں کرتے ہو؟ تم بھی یہ نہیں رہو گے۔ یہ نیاز مندی، یہ وارفتگی اور یہ بے قراری تب تک ہے جب تک جذبات کی راہ میں فاصلے قائل ہیں۔ نازو نے کہا، جب تک تم شوہر نہیں ہو۔ میں حیران رہ گیا، کیا شوہروں کے جذبات نہیں ہوتے؟ ہوتے ہوں گے، مگر جذبات کی شدت اور نوعیت میں فرق تو پڑ ہی جاتا ہے بعد میں۔ میں نے کہا، اور بیویوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا تم بھی وہی رہو گی جو آج ہو؟ نہیں، ظاہر ہے وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، تو پھر میں بھی کیسے بچ سکتی ہوں؟ نازو نے کہا، لیکن یہ تبدیلی تمہیں پسند نہیں۔ تمہارے لیے یہی وقت اور آج کے حالات ہی زیادہ قابل قبول ہیں۔ میں نے کہا، قبول سب کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے گریز عملاً ناممکن ہے۔ جو آج ہے وہ اچھا لگتا ہے، آنے والا دن ایک خواب ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ ایسا نہ ہوتا تو ہم اپنے خوابوں کی تعبیر کیوں مانگتے؟ اس وقت وہ بھی اچھا لگے گا جو کل ہوگا۔ میں نے کہا، میں بے حد مرعوب ہوا ہوں اس وقت۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حقیقت پسندانہ سوچ بھی رکھ سکتی ہو۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ مرد ہیں، صرف آپ ہی کی سوچ حقیقت پسندانہ ہو سکتی ہے، ہم بیچاری لڑکیاں رومان پرور خوابوں کی اسیر۔ میں نے کہا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ نازو نے کہا، انگریز قوم کا مزاج یہ ہے کہ میں ہنس پڑا۔ اچھا، میرا ہی وار مجھ پر، میں تو اسے بھگانا چاہتا تھا، وہ میری توقع سے زیادہ بوتا نکلا۔ اگر وہ پیچھے پڑ جاتا تو واقعی مشکل ہو جاتی۔ ہم ٹی کشن چند جیولرز کی دکان سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر بہت سی دوسری کاروں کے درمیان اپنی کار پارک کیے بیٹھے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دور سے میری یا نازو کی صورت صاف نظر آئے، چنانچہ میں نے سب شیشے بند کر دیے تھے۔ بہت قریب سے ہمیں 2 افراد نے دیکھا، ان میں سے ایک نے ساتھ والی گاڑی نکال لی تھی اور دوسرے نے فوراً اس کی جگہ کار کھڑی کر دی تھی۔ ان دونوں نے یقیناً ہمیں ان مبتلائے عشق میں شامل کیا ہوگا جو زمانے کی نظر سے یوں ہی چھپ چھپ کر ملنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ترقی پسند معاشرہ بھی اب تک عشق کرنے کا اوپن لائسنس نہیں دیتا۔ نازو کی نکاح کشن چند جیولر کے شفاف شیشوں والے دروازوں تک جا کے لوٹ آتی تھی۔ دروازہ بار بار کھلتا تھا اور کسی کے اندر جانے یا باہر آنے کے بعد آہستہ آہستہ جھولتا رہتا تھا۔ دوسری سب دکانوں میں بھی خریداروں کی آمد و رفت جاری تھی۔ یہ سب دولت مندوں کی تفریح گاہیں تھی اور یہاں شاپنگ صرف ایک تفریح تھی، ضرورت نہیں۔ میں نے کئی بار ان سب گاڑیوں کو دیکھا جو کشن چند جیولر کی دکان کے سامنے اور درمیانی 100 گز کے فاصلے میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے کہیں کسی گاڑی میں کوئی مشکوک چہرہ نظر نہیں آیا۔ جیولرز کی دکان کے آس پاس اگر شکاری کہیں موجود تھے تو بڑی ہنر مندی سے خود کو چھپائے رکھنے میں کامیاب تھے۔ وہ دونوں اندر ہی ہوں گے۔ نازو کچھ دیر بعد بولی، ہاں، اور کہاں ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا، فرض کرو سکندر وہ دھوکہ دینے میں ناکام رہیں یا اندر دلاور بھی موجود ہوا، وہ رابعہ کو فوراً پہچان لے گا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ رسک تو ہے، لیکن دلاور یہاں کیوں اور کیسے ہوگا؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ فرض کرو وہ ہوا، اللہ مالک ہے۔ میں نے کہا، تریونی اور کشن چند کے ساتھ اپنے دلاور صاحب بھی آ جائیں تو چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ نازو نے نفی میں سر ہلایا۔ تریونی اور کشن چند سے میں واقف نہیں، لیکن دلاور اتنی آسانی سے میں نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی۔ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو اور کیا کہلوانا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا؟ میری آنکھیں اندر کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ وہ تینوں ہاتھ نہ آئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مارے جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گل اور رابعہ کو پکڑ لیں یا انہیں گولی مار دیں۔ نازو کا رنگ اڑ گیا، اسے مجھ سے ایسی شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے کہا، بات یہ ہے نازو بی بی کہ میری نظر کبھی صرف اجالے کو نہیں دیکھتی، میں تاریک پہلو پر نظر ضرور رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ناکامی کا خیال میرا ارادہ نہیں بدلتا۔ جو کچھ تم سوچ سوچ کے خوف میں مبتلا ہو رہی ہو وہ میرے ذہن میں اس وقت بھی تھا جب میں نے گل اور رابعہ کو اس مشن پر بھیجا تھا۔
اور تمہارا کیا خیال ہے؟ خود انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا یہ کام کتنا مشکل ہے؟ کامیابی کی خواہش اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کی شرط ہے، اگر کوشش بھی تو ناکام ہو سکتی ہے۔ نازو باہر دیکھ رہی تھی اور جانتے بوجھتے یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کی توجہ کہیں اور ہے اور وہ میری بات سن ہی نہیں رہی ہے۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور بولی، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے بنا کے کہا، میں جھک مار رہا تھا۔ وہ معصومیت سے بولی، خفا کیوں ہوتے ہو؟ وہاں تک تو سنا تھا میں نے جب تم کسی تاریک پہلو کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد والا پیراگراف پھر بول دو گے تو کیا زبان گھس جائے گی؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم بہت چالاک لڑکی ہو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے برعکس میں خود کو ایک بے وقوف اور عاقبت نااندیش لڑکی سمجھتی ہوں جس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بے حد جذباتی اور غیر عملی انداز فکر اختیار کیا۔ اس بات کا احساس تمہیں آج اچانک کیوں ہوا؟ یہ بات نہیں، ایسے ہی کبھی ڈپریشن کے دورے میں خیال آتا ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوتی، میں ہی کیا ہم سب جو ایک مشترک مقصد کی جدوجہد میں خوار سرگرداں ہیں، عام قسم کے لوگ ہوتے تو آج اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد ہوتے۔ تم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، حالانکہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ مل سکتا تھا جو تمہارا حق تھا۔ پھر رابعہ نے اپنا گھر اور اپنا کیریئر سب داؤ پر لگا دیا۔ میں نے والدین کو اور گھر کو چھوڑا اور ایک بھائی بچا تھا۔ تم کو افسوس ہے کہ تم عام سی لڑکی کیوں نہ ہوئی؟ میں نے کہا، نہیں، یہ تو مقام شکر ہے، اللہ نے ہمیں غیر معمولی بنایا کیونکہ وہ ہم سے غیر معمولی کام لینا چاہتا تھا۔ نازو نے کہا، پھر کس خوبی سے اس نے ہمیں یکجا کر دیا، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے۔ ہاں، ابتدا میں تو صرف محسن تھا اور میں، پھر اتفاق۔ نازو نے میری بات کاٹ دی، میں اسے اتفاق نہیں سمجھ سکتی، یہ تو قدرت کا حسن انتظام تھا، پہلے سے طے تھا کہ کب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور اگر ہم چاہتے کہ ایسا نہ ہو تو یہ ناممکن تھا۔ تریونی اچانک دروازے میں نمودار ہوا، اس کے بالکل پیچھے میں نے گل کو دیکھا۔ ایک جوشیلے جذباتی جوان مرد کی طرح اس نے اپنی سونی ووٹی کے لیے دروازے کو تھام رکھا تھا۔ تریونی کے تقریباً ساتھ ہی رابعہ بھی برآمد ہوئی۔ گل ان کے پیچھے آ رہی تھی اور اس نے ایک بار پلٹ کے جھولتے ہوئے دروازے سے دکان کے اندر کا منظر بھی دیکھا، مگر کوئی بھی ان کے بعد باہر نہیں آیا تھا۔ تریونی بالکل مطمئن تھا، یوں بھی وہ جذبات سے آ رہی ایک مشینی انسان کی طرح بے حس نظر آنے کی پوری کوشش کرتا تھا، اور اس کی مصنوعی شخصیت ہی اس کا اصل روپ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا اور سگار پی رہا تھا۔ دوری سے میں نے گل اور رابعہ کی مستعدی کا اندازہ کر لیا، وہ ہر قسم کی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس تھی۔ رابعہ کی زد میں تریونی تھا، شاید گل نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ ادھر ادھر کی فکر بالکل نہ کرے، یہ کام وہ خود ہی کر رہی تھی۔ اس کی نظریں خاصی بے چین لگ رہی تھی، وہ اپنے چاروں طرف موجود لوگوں کو اور ہر گاڑی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے پورے اعتماد انداز سے بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تریونی کی معمولی سی غلطی پر رابعہ اسے کچھ پوچھے بغیر اپنے ریوالور سے اس کے سر میں سوراخ کر دے گی، اور اگر کسی حمایتی نے کسی بھی سم سے مداخلت کی تو وہ گل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں نے کار کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے نازو کی طرف دیکھا اور کہا، دلاور خات نہیں آیا۔ نازو نے سر ہلایا، چلو کوئی تو ملا۔ میں نے کار کو ریورس کرتے ہوئے کہا، اصل کامیابی یہ ہے کہ گل اور رابعہ کا مشن ناکامی سے دوچار نہیں ہوا۔ پلان کے مطابق تریونی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا، گل لین اس کے پیچھے رہی اور رابعہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے تریونی کو تقریباً 100 گز آگے رہنے کا موقع دیا۔ دونوں گاڑیوں کے آگے پیچھے روانہ ہوتے وقت میں نے بھی آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا، مگر نہ کوئی اور گاڑی عین اس وقت قطار سے باہر نکلی تھی اور نہ ہمارے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ تی کشن چند کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے نازو سے کہا، تمہاری دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا؟ اس نے چڑ کے کہا، کیا تمہاری قریب کی نظر اتنی کمزور ہے؟ میں نے کہا، میری نظر کو نظر مت لگاؤ، کیا ہوا ہے میری نظر کو؟ نازو نے کہا، پھر تم کو میری آنکھیں کھلی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اچھا، کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ دخل در معقولات کے لیے کسی نے بھی ہمارا تعاقب شروع نہیں کیا ہے؟ میں 50% یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتی ہوں۔ 50% امکان اس بات کا بھی ہے کہ تعاقب بعد میں کیا جائے، یا وائرلیس پر دونوں گاڑیوں کی موومنٹ کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہو۔ کسے اطلاع دی جا رہی ہو؟ کسی کو بھی، جو سامنے تو نہیں ہے مگر دور بیٹھ کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، مثلاً دلاور۔ نازو نے کہا، آگے والی گاڑی کو تریونی بہت محتاط انداز میں چلا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہماری آسانی کے لیے رفتار کم رکھنے پر مجبور ہے۔ محتاط میں بھی تھا، لیکن نہ جانے کہاں سے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی ایک گاڑی نمودار ہوئی، جسے پہلی جنگ عظیم میں ریٹائر ہو جانے والا فوجی افسر ٹائپ پارسی چلا رہا تھا۔
اس نے جوش جوانی میں ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو اس کے بوڑھے انجن کا سانس اکھڑ گیا اور کار لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، اس کے باوجود دونوں کاروں کے بمپر ٹکرا گئے۔ میرے خیال میں بمپر کا بمپر سے چھو جانا کوئی خاصہ نہیں تھا، مگر پارسی نے ایسی دل دوست چیخ ماری جیسے بمپر اس کے سر پر لگا ہے اور کار کو روک دیا۔ اس نے میرا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا۔ درمیانی فاصلہ اتنا کم تھا کہ میں اپنی گاڑی کو سائیڈ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ نتیجے کہ میرے بالکل پیچھے ایک دم بریک لگانے سے ایک اناڑی خاتون ڈرائیور کی گاڑی بند ہو گئی تھی، جو اب سٹارٹ ہونے پر آمادہ نہ تھی۔ چنانچہ میں بیچ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں نے پارسی کو دل ہی دل میں ایک درجن ناقابل اشاعت گالیاں دی، لیکن زبان سے صرف اسے الو کا پٹا کہا۔ اس آفت ناگہانی نے نازوں کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ میں سخت مشتعل تھا اور اپنی بے بسی پر سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پارسی جلد از جلد اپنی گاڑی ہٹا لے، مگر وہ انجن بند کر کے اپنی خم عمر مجروح کار کے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے نیچے اتر آیا تھا۔ نازو نے اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہا، یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی، آگے والی گاڑی تو سمجھو گئی۔ میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکالا اور چیخ کر کہا، ابے بڈھے پھون سٹا سامنے سے اس ڈانچے کو۔ نازو نے چلا کر پیچھے والی خاتون سے کہا، خدا کے لیے تم ہی کچھ پیچھے کر لو اپنی گاڑی کو، میں سٹارٹ کر دوں۔ خاتون نے گھبرا کے کہا، بیٹری بالکل ڈیڈ ہے۔ پارسی میری طرف لپکا، سالہ حرامی دیا گاڑی کا ناس کیا، ابھی تیرے کو کیا معلوم یہ رولز رائس ہے جس کو تو ڈانچا بولا۔ نازو نے نیچے اتر کے خاتون ڈرائیور سے کہا، آپ نیوٹرل کریں، دھکا لگانے سے گاڑی پیچھے ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر میں نے پارسی سے کہا، اچھا میرے باپ میرے دادا تیری رولز رائس کا کتنا نقصان ہوا ہے بول۔ ابھی 200 روپیہ لگ جائیں گا۔ میں نے فوراً 200 روپے نکالے اور اسے تھما دیے۔ چلو اب ہٹاؤ اپنی رولز رائس۔ ایک ٹریفک کانسٹیبل کاہلی سے چلتا ہوا آیا، کس نے کیا ہے یہ ٹریفک جام، کس نے کس کو ٹکر ماری ہے؟ اس نے اپنی آواز میں قانون کی دہشت پیدا کر کے کہا۔ میں نے مسکرا کے کہا، ٹکر؟ کیسی ٹکر؟ بس ہم جا رہے ہیں، تم بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہو، یہ لو جاؤ کہیں بیٹھ کے چائے پی لو کم سے کم، اور 10 کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں دبا دیا۔ لیکن یہ سب بے سود رہا۔ تریونی کی کار اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی۔ جب ہم پھر روانہ ہوئے تو سڑک پر دور دور تک اس کار کا کہیں پتہ نہ تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، نازو نے کہا، سارا کام خراب ہو گیا، مگر میرا تو کوئی قصور نہیں اس میں۔ میں نے کہا، تم محتاط نہیں تھے، تمہاری توجہ کہیں اور تھی۔ نازو نے کہا، یہ غلط ہے۔ میں نے ڈیش بورڈ پر مکہ مارا، وہ بڈھا جان بوجھ کے سامنے آیا تھا۔ اسی طرح روز 200-400 بناتا ہوگا وہ۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو کیا کرتی تم؟ اوپر سے گاڑی کو گزار کر لے جاتی۔ میں نے چلا کے کہا، دیکھا نہیں اپنی اس خالہ کو جو پیچھے آ کے پھنس گئی تھی؟ افلاطون بنتی ہیں سب اور ہوتی ہیں ناقص العقل۔ رابعہ اور گل بھی ہیں، ورنہ خیال رکھنا چاہیے تھا انہیں کہ ہم بھی ہیں پیچھے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اتنی ٹریفک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے کہیں رک کے انتظار کرنا کیا مشکل تھا؟ وہ تریونی سے کہہ سکتی تھی کہ رک جاؤ۔ نازو نے کہا، یہی کیا ہے انہوں نے۔ اسی وقت میں نے تریونی کی گاڑی کو سڑک کے بائیں کنارے پر دیکھا اور میرا تمام غصے کا جوش و خروش صابن بن کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نازو نے مجھے پور ملامت نظروں سے دیکھا، ہونا تم بھی یہ کام متعصب جاہل قسم کے مرد، عورت کے بارے میں اپنی رائے تم کبھی نہیں بدلو گے، اب کہو گے سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر تمہارا شرمندہ ہونا بھی ڈھونگ ہوگا۔ میں ہنس پڑا، غصے میں آدمی کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے بلا ارادہ۔ آپ کچھ قوت برداشت پیدا کریں خاتون۔ تریونی کی گاڑی میں سے رابعہ نے سر نکال کے دیکھا اور مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے اپنی کار روک لی اور اتر کر آگے گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر تریونی، میں نے خوش دلی سے کہا۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ ہم پھر مل رہے ہیں۔ تریونی کا چہرہ سپاٹ رہا، وہ سکون سے سیگار پیتا رہا۔ رابعہ نے کہا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بلے بلے سردار جی، میں نے گل سے کہا، تیری ووٹی تے چاندہ ٹوٹا ہے۔ گل نے غیر موجود مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، اوے میں ٹوٹے کر دیاں گا چاندے پتر۔ میں نے نہایت لوفروں والے انداز میں سیٹی بجا کے نازو کو انگلی سے اشارہ کیا۔ نازو برا سا منہ بناتی ہوئی آئی اور پچھلی سیٹ پر ہی فٹ ہو گئی۔ میں نے واپس جا کے اس کار کے شیشے چڑھائے جو مشکل سے 1 گھنٹہ ہمارے پاس رہی تھی۔ اس کا مالک جو پیچھے والی سیٹ پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اب ہل رہا تھا، اور 15-20 منٹ بعد اس کے ہوش میں آ جانے کے امکانات پیدا ہو چلے تھے۔ میں نے رومال سے اسٹیئرنگ ویل کو اور اپنے اندازے کے مطابق اور اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ چابی اگنیشن سوئچ میں چھوڑ کے میں نے دل ہی دل میں اس شخص سے معذرت کی اور پھر دروازہ بند کر کے آگے چلا گیا۔ کیا تم میری ڈرائیونگ کا کمال نہیں دیکھو گے؟
میں نے تریونی سے کہا، کسی اور کو آج تک یہ گاڑی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے کہا، تم کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر تم کو وہی کرنا چاہیے جو میں کہوں، ضد سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تریونی نے اپنی سیٹ پر رہتے ہوئے کہا، ویسے تمہاری مرضی۔ اس کے تذبذب اور انکار نے جہاں مجھے مشتعل کیا تھا، وہاں یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا تھا کہ تعاون کا عملی مظاہرہ کرنے والا تریونی ایک معمولی سی بات پر کیوں اڑ گیا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اس کی مرضی نہیں چل سکتی؟ اور ضد کا نقصان اگر ہو سکتا ہے تو اسے، وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے اور بے بس ہے۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو میں فوری طور پر نہیں سمجھ سکا۔ تریونی نے مجھے مزید دیکھا تو وہ دوسری سیٹ کی طرف کھسکنے لگا۔ اس نے ہاتھ کی صفائی دکھانے کی کوشش کی، لیکن میری نظروں سے وہ خفیف سی حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی جو اس نے ایک باریک سے تار کو چھپانے کے لیے کی تھی۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا اور اس کی شاندار گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ ممبئی میں غیر معمولی لمبی چوڑی کاریں گنتی کی تھی اور یہ کار یقیناً منفرد تھی۔ تریونی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کار کو پہچاننے والے بہت ہوں گے اور انہیں ڈرائیور کی جگہ ایک اجنبی چہرہ نظر آئے گا تو ان کے دل میں شکوک جنم لیں گے۔ مگر کیا تریونی جیسا دولت مند اپنی کار خود چلاتا نہیں ہوگا؟ وہ ایک نہیں 10 ڈرائیور رکھ سکتا تھا۔ اس کے محل میں بہت کاریں تھیں اور ان کاروں کو چلانے والے بھی تھے۔ اس کا ہر کام نوکر کرتے ہوں گے۔ وہاں ڈرائیونگ جیسا مشکل کام خود کون کرتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اصل بات وہی تھی جو تریونی چھپانا چاہتا تھا مگر چھپا نہیں سکا تھا۔ وہ باریک سا تار اس کے کوٹ کی نچلی جیب میں غائب ہو چکا تھا۔ غور کرنے پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کسی واقی ٹاکی یا کار فون کا تار تھا جس کو تریونی کار کے بند دروازے سے باہر لٹکائے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کار فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے وہ سب گفتگو کہیں سنی جا رہی تھی جو اس کے اور ہمارے درمیان ہوئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کار بیٹری سے لگایا جانے والا تار ہو اور تریونی کی جیب میں موجود کسی ٹیپ ریکارڈر کو چلاتا ہو۔ میں تریونی سے کچھ پوچھے بغیر بھی اس کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا تھا، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ وہ شور کرے گا اور اگر جیب میں ٹرانسمیٹر ہوا تو یہ شور بھی نشر ہو جائے گا۔ اس کے نادیدہ محافظ جان لیں گے کہ بعد سے رابطے کا ذریعہ باقی نہیں رہا، پھر وہ براہ راست رابطہ قائم کریں گے۔ تریونی نے خاموشی کے طویل ہو جانے والے وقفے کو ختم کیا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ ہم سب کو بالآخر کہاں جانا ہے؟ تم جو کچھ کر رہے ہو بے سبب کر رہے ہو، وہ بولا۔ میں نے کہا، کیا تم بے سبب کچھ نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے تو تم پیدا ہی بلا وجہ ہوئے۔ تم جیسے شیطانوں کی دنیا کو کبھی بھی ضرورت نہیں رہی۔ اب تم بلا وجہ مصر ہو کہ میں ہی تم کو جہنم رسید کروں۔ تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تریونی بولا۔ میں نے تمسخر اڑانے کے لیے طنزیہ انداز میں کہا، ہائی سی، پھر کیا ہو تم میرے دوست؟ دوست کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب مشترک مفادات کے لیے ساتھی بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو تمہاری زندگی کا تجربہ ہے، اس میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ تریونی نے کہا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان چھوکریوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ ان کو یقیناً فخر ہوگا کہ انہوں نے ایسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا کہ تریونی چوں نہیں کر سکا اور چوہے کی طرح پکڑا گیا۔ صورتحال اس کے برعکس ہوتی اگر میں خود ایسا نہ چاہتا۔ خیر، یہ ڈرامہ برا نہیں رہا، اس طرح کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوگا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لطیفے پر مجھے ہنسی نہیں آئی۔ میں نے کہا، سٹاپ دس نانسینس، تریونی بولا، اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ میں کسی ایڈونچر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا اور تم کو بھی احمقانہ ہنگامہ آرائی سے گریز کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ، آخر کس راستے پر جا رہے ہو تم؟ یہ نجات کا راستہ ہے، میں نے اس کی سنجیدگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دنیا کو تم سے نجات ملے گی اور تم کو اس گناہ گار اور مجرمانہ زندگی کے بوجھ سے۔ کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس راستے پر تمہاری پیش رفت کو روکا جا سکتا ہے؟ وہ بولا۔ اوکے، میں تم کو دکھاتا ہوں۔ تینوں لڑکیاں خاموشی سے ساری گفتگو سن رہی تھی اور ابھی تک انہوں نے آپس میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کا ایک سبب کشیدگی کی فضا تھی تو دوسرا سبب تریونی کی موجودگی۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ پوری طرح مستعد ہیں۔ جب تریونی نے جیب میں سے ایک پاکٹ ٹرانسمیٹر نکال کر میرے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تو میں واقعی کنفیوز ہو گیا۔ ابھی تک میں اس خیال سے مطمئن تھا کہ جب میں یہ راز فاش کروں گا تو تریونی کی سٹی گم ہو جائے گی۔ میں نے انجانے راستوں سے گزرتے ہوئے سمت کا خیال رکھا تاکہ ایک ہی دائرے میں چلتے رہنے کا امکان نہ رہے۔ سمندر مغرب کی طرف تھا اور میں آبادی سے دور کسی بھی ساحل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دوپہر کے وقت ساحل عموماً ویران ملتے ہیں۔ ہم اب مضافات کی کسی نئی آبادی سے گزر رہے تھے۔ جدید وضع کی کوٹھیاں اور ان کے شاندار باغات مکینوں کی دولت مندی کا منہ بولتا اشتہار تھے۔
ممبئی میں 1-1 انچ زمین سونے کے بھاؤ ملتی ہے اور سونے کو پھر بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہاں باغات کے سبزہ و گل کو دیکھ کر وہ خاک نشین خاک بسر یاد آتے تھے جن کو جینے مرنے کے لیے فٹ پاتھ بھی میسر نہ تھا۔ فضا میں سمندر کی نمی اور بو کچھ زیادہ ہو گئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہی سڑک مجھے چند منٹ میں ساحل پر پہنچا دے گی۔ سڑک کے کنارے گاڑی روک کے میں تریونی سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا، اور ابھی تک مجھے کوئی زیر تعمیر عمارت بھی ویران نظر نہیں آئی جہاں میں اپنے اطمینان کے مطابق تفتیش کر سکتا۔ اچانک سامنے کی کسی لین میں سے ایک واٹر ٹینک نمودار ہوا۔ سڑک تنگ تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ آمنے سامنے سے 2 ٹرک آسانی سے نہ گزر پائیں، مگر واٹر ٹینک نے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف سے گزرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ بالکل سامنے آ گیا اور پھر تھوڑا سا گھوم کے ترچھا رک گیا۔ میں نے زبردست بریک لگائے اور کار تقریباً ٹرک کو چھو کر رک گئی۔ انہوں نے میرا نہیں تمہاری زندگی کا راستہ روکا ہے، میں نے غرا کے کہا۔ ان سے کہو راستہ چھوڑ دیں۔ پیچھے سے نادو نے حکم دیا، ورنہ تم مجھے گولی مار دو گی۔ تریونی سپاٹ لہجے میں بولا۔ ٹرک ڈرائیور نے خاصی بلندی سے مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ دارو پیلا ہے سالا، اپنا سائیڈ کاہے کو چھوڑتا ہے؟ وہ ممبئی کے بدماشوں کے روایتی حلیے میں تھا اور اسی لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے باقاعدہ بدماش نے میرے کچھ بولنے سے پہلے چیخ کر کہا، گالی دیتا ہے، اور نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک کمانی دار چاقو تھا جسے اس نے ڈرامائی تاثر دینے کے لیے پوری آواز کے ساتھ کھولا۔ تریونی میری طرف دیکھ کر مسکرایا، پھر اس نے ایک ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا رہا ہو، مگر یہ راستہ چھوڑ دینے کا اشارہ تھا۔ کمانی دار چاقو والے نے بلیڈ کو ہاتھ سے دبا کر سر ہلایا اور واپس ٹرک میں جا بیٹھا۔ ڈرائیور نے ٹرک کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور پھر سائیڈ سے گزار دیا۔ اتنی دیر میں 2 کاریں پیچھے بھی آئی تھیں، مگر ڈرائیور قریب آنے سے پہلے ہی راستہ بند دیکھ کر بھاگ گئے تھے۔ ممبئی میں بھی کوئی کسی پھڈے کا تماشائی یا گواہ نہیں بننا چاہتا اور یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ قانون کو کس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، مظلوم کون ہے، غلطی کس نے کی ہے۔ 5 منٹ میں تریونی کے اشارے پر ہونے والا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا اور اب وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے میری شکست کی خفت کو دیکھ رہا تھا۔ اس واٹر ٹینک میں پانی نہیں تھا، وہ بولا۔ میں نے کہا، ہاں اس میں ایٹم بم ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ جو کام کی بات ہے وہ کی جائے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو پہلے جپٹ کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے تم کو یہ تار سمیٹ کر جیب میں ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ تمہارے محافظ کتے اسی کے ذریعے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ ڈرائیونگ تم کرو گے تو خطرہ مول لو گے، وہ بولا۔ تمہاری جیب میں خود کا ریوالور بھی ہوگا جو تم نے عمدن استعمال نہیں کیا، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور دوسری جیب میں سے ریوالور نکال کے میرے سامنے رکھ دیا۔ یوں سی میں خود دانا چاہتا تھا اور میں تمہارے طریقہ کار کی تعریف کرتا ہوں، اس سے میری پوزیشن خراب نہیں ہوئی۔ میرا ایک اشارہ بھی کافی ہوتا، لیکن میں نے کہا کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود جا کے دیکھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ جب میں خیریت سے واپس پہنچ جاؤں گا تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ یہی کہ میں تنہا بھی اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ایک بزدل آدمی بدماشوں پر حکم چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ تم بہادر ہوتے تو واقعی اکیلے آتے، مسلح فوج تمہارے پیچھے تھی، وہ بولا۔ بہادری اور بے وقوفی میں فرق ہے۔ میں اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں ہوتا اور ناکامی کے امکانات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ مثلاً اس ٹرانسمیٹر میں فنی خرابی پیدا ہو جاتی تو معلوم ہے میں کیا کرتا؟ میں اس بٹن کو دبا دیتا۔ میں نے ڈیش بورڈ کے اس بٹن کو دیکھا جس پر تریونی نے انگلی رکھی تھی۔ اس سے کیا ہوتا؟ اندر چھت میں سے مشین گنیں نمودار ہو جاتی، ان کا رخ ہماری طرف ہوتا۔ یہ ایسی طلسمی شعائیں خارج ہوتی کہ ہم بھگ سے اڑ جاتے۔ وہ مسکرایا۔ سائنس فکشن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب خیالی اور ناممکن نہیں ہوتا، لیکن میرا انتظام بہت سیدھا سادہ ہے۔ میں آدھے منٹ کے لیے سانس روک لیتا، اس سے پہلے ہی تم سب بے ہوش ہو جاتے۔ اس بٹن کو دباتے ہی اندر ایک گیس بھر جاتی ہے جس کی کوئی بو بھی نہیں ہوتی۔ مجھے 1 منٹ تک سانس کو روکے رکھنے کی خاصی مشق ہے۔ آل رائٹ مسٹر تریونی، میں نے خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ناقابل تسخیر ہو۔ چونکہ اماں بھی مرنا نہیں چاہتے اس لیے تم بھی زندہ رہو گے، ورنہ یہ سب انتظامات درے رہ جاتے۔ دلاور ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ یہ زندگی ہم کتنی بار داؤ پر لگا چکے ہیں، لیکن وہ مقصد مختلف ہے جس پر جان دینا ہمارا مقصد ہے۔ مجھے معلوم ہے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کر رہے ہو، تم مرنا نہیں چاہتے، شہید کہلانا چاہتے ہو۔ تریونی بولا، گویا دلاور تمہیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آگے چلیں؟
اور کہیں بیٹھ کے بات کریں؟ تریونی بولا، ساحل پر میری ایک ہٹ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کھلے ساحل پر میں خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں۔ وہ مسکرایا، مسٹر سکندر بخت، جب تم میرے ساتھ ہو تو محفوظ ہو ہر جگہ، ورنہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہو۔ جیسا کہ تم نے ابھی دیکھا، تمہارے لیے کوئی چوائس نہیں ہے مجھ پر اعتماد کے سوا، اور یہ اعتماد تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ میں جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا، میں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ خواتین دم بخود بیٹھی ہوئی تھی اور شاید بہت پہلے قائل ہو چکی تھی کہ تریونی کے دستے تعاون کو جھٹکنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے بیک وقت ساری لا کے اس خیال کا اظہار کیا کہ میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ 10 منٹ کے بعد تریونی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے کار کو اس کے بیچ ہٹ کے آتے میں روک لیا۔ بیچ ہٹ سرخ پتھروں اور شیشے کی بے حد خوبصورت عمارت تھی۔ سمندر کے رخ اس کی سب دیواریں بے داغ شیشے کی تھی، جن کے سامنے چھت سے فرش تک پہنچنے والے ریشمی پردے آویزاں تھے۔ اس نے ایک ڈوری کھینچی تو یک لخت سمندر اپنی تمام وسعت کے ساتھ میرے سامنے آ گیا، لیکن اس کا تاثر بڑا عجیب تھا۔ سمندر متلاطم اور جاگ اڑاتی لہریں مسلسل ساحل سے ٹکرا رہی تھی، مگر یہ سمندر بالکل خاموش تھا۔ اس کی پرہیبت گونج کو شیشوں نے روک لیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے سامنے سینما کے پردے پر سمندر کا منظر ہے، مگر سینما خال کے لاؤڈ سپیکر خاموش ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہاں کوئی خدمت کار نہیں ہے، تریونی بولا۔ میں کسی پروگرام کے بغیر آ گیا ہوں، لیکن کچن میں سب کچھ ہوگا، چائے، کافی، اور وہ بھی جو مرد پیتے ہیں۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر شراب پینے والے مرد ہی ہیں تو میں خواتین کی صف میں رہنا پسند کروں گا اور کافی کو کافی سمجھوں گا، مگر تم یہاں بیٹھو، میں نے نازو سے کہا۔ رابعہ اور گل اشارہ سمجھ کے کمرے سے چلی گئی۔ تریونی، ہم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، ہمارے 2 ساتھی دلاور نے اغوا کر لیے ہیں، میں نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ ابھی تک کوشش کے باوجود ہمیں ان کا سراغ نہیں ملا، صرف تم ہی دلاور کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ وہ کہاں ہوگا، لیکن تمہیں تلاش کرنا بھی آسان نہیں تھا، چنانچہ اس کے لیے تمہیں مشکل راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تریونی نے کمرے کے قالین پر بے آواز قدموں سے ٹہلنا شروع کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بار بار گئے اور باربرا کے ساتھ شامو دادا کے اڈے پر پہنچے، وہاں تم نے خاصا کچھ تو خون کیا۔ تمہاری انٹیلیجنس سروس بہت فعال ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی، وہ بولا۔ باربرا بہت حرافہ ہے، اس نے پولیس کو مکمل رپورٹ دے دیا ہے، خود کو شامو دادا کے اتاب سے بچانے کے لیے۔ شامو دادا اب کہاں ہے؟ اس کا گینگ تو ہے، تریونی بولا۔ کیا شامو دادا تمہارا دشمن تھا؟ میں نے کہا۔ تریونی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ دوست تھا نہ دشمن، اس کا اپنا کاروبار تھا، ہم ایک دوسرے کے راستے نہیں کاٹتے تھے، بقائے باہمی کے لیے ضروری ہے، ایسے معاہدے ہم آپس میں فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ دشمنی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی کسی کے کاروبار میں دخل دے۔ مجھے تعجب ہے کہ تم شامو دادوں کو مار کے زندہ کیسے نکل آئے؟ قید تو تم نے بھی کر لیا تھا مجھے۔ تریونی چلتے چلتے رک گیا، اس کے چہرے پر بدمزگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ تم اپنی کوشش سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تمہاری قسمت یقیناً اچھی تھی کہ ایک دوبن نے تمہاری خاطر جان دینا منظور کر لیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے خلق میں کڑواہٹ گھل گئی ہے۔